سے معافی مانگ؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے معافی مانگنے میں کوئی شرم نہیں، میں چھوٹا ہوں وہ بڑا ہے، لیکن اگر میں نے معافی مانگنے میں پہل کی تو میرا درجہ بڑا ہو جائے گا اور اس کا چھوٹا ہو جائے گا، اور وہ بڑا ہے میں اسے جنت میں بھی بڑا دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے پیچھے نہیں دیکھنا چاہتا، اپنے آگے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اگر میں نے معافی مانگنے میں پہل کی تو میرا درجہ بڑا ہو جائے گا، میں اس لیے نہیں معافی مانگ رہا۔ تو امام حسن کو پتہ چلا تو وہ خود بھاگے ہوئے آئے اور اگر اپنے بھائی سے مل کر گلے لگا لیا کہ کیا کس ادب کے ساتھ، کس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے اپنی بات رکھی اور کیسے امام حسن نے اس بات کو قبول فرمایا۔ تو کھٹپٹ تو بڑے بڑوں میں ہو جاتی ہے، لیکن عظمت اس کو حاصل ہوگی جو پہل کرے گا، جو پہل کرے گا اسے عظمت حاصل ہوگی۔ پھر ایک دفعہ حضرت علی کی دوسری بیوی ہیں حنفیہ، حضرت فاطمہ کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو دوسری شادیاں کی اس میں خاتون حنفیہ، ان کے ایک بیٹے ہیں محمد، وہ بڑے مشہور ہیں امام محمد بن حنفیہ، ان کا امام حسن کا کسی بات پہ تکرار ہو گیا، تو انہوں نے امام حسن کو لکھا کہ میں حنفیہ کا بیٹا ہوں اور تو فاطمہ کا بیٹا ہے، جیسے میری ماں فاطمہ جیسی نہیں بن سکتی میں بھی تیرے جیسا نہیں بن سکتا، میں حنفیہ کا بیٹا ہو کر اگر تیرے پاس معافی مانگنے آ گیا تو میرا درجہ بڑا ہو جائے گا، تیرا چھوٹا ہو جائے گا، میرا دل نہیں چاہتا کہ فاطمہ کے بیٹے کا مرتبہ چھوٹا ہو اور حنفیہ کے بیٹے کا مرتبہ بڑا ہو، لہذا جب میرا خط ملے تو مجھے آ کر منا لے اور پہل کر لے معافی مانگنے میں۔ امام حسن نے جب بھائی کا خط پڑھا تو نہ سر پہ ٹوپی پہنی نہ جوتا پہنا، ایسے ہی ننگے سر ننگے پاؤں بھاگے اور جا کر اپنے بھائی کو گلے سے لگا لیا۔ تو میرے بھائی یہ بھی اسلام ہے، اسے کوئی بتاتا نہیں، میں اسے ہر بیان میں بتاتا ہوں کہ ذہنوں میں پڑے کہ یہ بھی اسلام ہے کہ لوگوں سے محبت کرنا، ماں باپ کی عظمت کے سامنے سر جھکانا، بیوی سے میٹھا بولنا، بیوی سے اچھا سلوک کرنا اور بیوی کی بدزبانی کو برداشت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا دین بنایا ہے، اور اولاد کی تربیت کرنا، حلال کمانا، یہ چند چیزوں کی آپ نیت کر لو تو انشاءاللہ آپ کو نفع بہت ہوگا، فائدہ بہت ہوگا۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہو نا انشاءاللہ؟ پکی نیت کرتے ہو نا؟ یہ چیز سیکھنے سے آتی ہے، یہ تبلیغ کا کام اس کو سکھانے کی محنت، اس کے لیے پھرنا ہے۔ میں آج بڑی مشکل سے آیا ہوں، میرے سر میں کل سے بہت شدید درد ہے، شدید، اور رات بھی جاگتے گزری ہے، دن بھی اسی تڑپ میں گزرا ہے، اصل میں جا کے تھوڑا سا ہلکا ہوا تو یہ شاہد نے آنا تھا، اس کی وجہ سے مجھے آنا پڑا، تو اس لیے میں نے کہا تھا میں تھوڑی سی بات کروں گا، تشکیل پھر یہ کرے گا کیونکہ تم تو اس کے شوق میں زیادہ آئے ہو، تو اس کی بات سنو اور پھر اپنی تشکیل بھی کرواؤ، اپنے نام بھی لکھاؤ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اچھے لوگوں کے اخلاق یہ ہوتے ہیں کہ اپنے مہمان کی قدر کرتے ہیں، نہ کہ ناقدری کرتے ہیں۔ اب اگر تم اس پر چھینا جھپٹی کرو تو یہ تو بدتمیزی ہوگی اور یہ ناقدری ہوگی۔ مہمان کو تکلیف دینا عزت نہیں ہے، مہمان کی عزت کرنا عزت ہے، مہمان کو راحت پہنچانا، مہمان کو ٹھنڈک پہنچانا عزت ہے، نہ کہ اس کو تکلیف دینا عزت ہے۔ تو اس لیے یہ تھوڑے آپ سے بات کرے گا، تشکیل کرے گا، جب اس کے نکلنے کا ہو تو آپ یہاں سے اس کو راستہ دیں، آپ اس کو دھکے نہ دیں، ایک دوسرے کو چڑھائی نہ کریں۔ آپ یہ چونکہ روز روز تو نہیں آئے گا نا، تو کبھی موقع ہوا اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا تو میرے کہنے پر یہ آ گیا ہے، تو یہاں سے یہ تاثر لے کر جائے کہ بھی اخلاق والے لوگ تھے، محبت کی لیکن بدتمیزی کی تھی، تو ہم نے آپ محبت کرو ضرور لیکن بدتمیزی نہ ہو۔ ایک تو مسجد ہے اور ایک دوسرا ویسے بھی بے اکرامی ہے۔ میں اس محبت میں کئی دفعہ جیب کٹوا چکا ہوں، لوگوں نے مسا ہوں تو کدی میں بٹوا پوچھے رکھے ہی میں کٹ کے لے جاتے ہیں، مسافر والے ہاتھ نپ لیں بچوں کوئی کام کر جاتا ہے۔ تو لہذا بھائی میری یہ گزارش ہے کہ آپ سے تھوڑی بات کرے گا بھائی شاہد، تو پھر یہ تشکیل کرے گا، اپنے نام دینے، لیکن بیان کے بعد آپ بھائیوں سے میں ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ اکثر نوجوان آئے ہو
تو آپ نے پریشان نہیں کرنا، تنگ نہیں کرنا. وعدہ کرتے ہو نا؟ کہوں گا درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں. اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان. اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات. تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا